السلام علیکم پیارے دوستو، کالے گھاٹ والی ایپیسوڈ 11۔ شاید ترشولی بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کے جسم کو فرش کے نیچے سے نکال لیا جائے۔ فرش کی کھدائی کے لیے اس نے جو طریقہ سوچا تھا وہ بلا شبہ قابل تعریف تھا۔ دولت کی حرص نے ہمیں فرش کھودنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ مدفون جسم کے آزاد ہونے کے بعد ترشولی کی مراد پوری ہو جاتی تھی، پھر فرش کے نیچے سے نوٹوں سے بھرا ہوا مٹکا کیوں برآمد ہوا تھا؟ یہی نہیں، ایک اور بات بھی تھی کہ جس نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ اس مدرسے سے بہت کم باہر نکلتا تھا، اگر ضرورت کی کوئی چیز لینے کے لیے سامنے کسی دکان پر جاتا تھا، لیکن جب بھی باہر جاتا سرسراہٹیں محسوس ہونے لگتی اور چاروں اطراف میں پھیلے ہوئے سایوں کا احساس اجاگر ہو جاتا، جبکہ مدرسے میں نہ سرسراہٹیں تھی نہ سائے، یا اگر تھی تو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میرا یہ شک صدر صاحب کے دفتر میں اس وقت دور ہوا جب میں ان کی خدمت میں بیٹھا خراب سمجھ رہا تھا۔ ایک صاحب اندر آئے اور صدر صاحب کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ کر ایسے تعویذ کی درخواست کی جس کی برکت سے گھر کی تمام بلائیں دور ہو جائیں۔ صدر صاحب کے استفسار پر انہوں نے بلاؤں کی تشریح کی کہ گھر کے لوگوں کی بری بری شکلیں نظر آتی ہیں، کبھی کھانے پینے کی چیزوں میں غلاظت ڈال دی جاتی ہے اور کبھی گھر میں پتھر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صدر صاحب نے کہا، تعویذ گنڈے تو مجھے نہیں آتے، لیکن ایک آسان ترکیب بتائی دیتا ہوں، اس پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ ساری بلاؤں سے چھٹکارا پا لو گے۔ ترکیب یہ ہے کہ اپنے گھر میں پاس پڑوس کے بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کر دو۔ چند دن کے بعد وہ صاحب دوبارہ تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا بڑا ڈبہ تھا۔ انہوں نے صدر کی خدمت میں ڈبہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا، حضرت ساری بلائیں دور ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد صدر صاحب نے ساری مٹھائی ان بچوں میں تقسیم کرا دی جو دن میں کسی اسکول میں پڑھتے تھے اور دوپہر کو مدرسے میں نازرہ پڑھنے آتے تھے۔ میرا اشکال دور ہو گیا۔ اصل وجہ سمجھ میں آ گئی کہ مدرسے میں سرسراہٹوں اور سایوں کا گزر کیوں نہیں تھا۔ صدر صاحب کا ذکر آتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ ان کا ہی ذکر کیے جاؤں۔ بہت عظیم انسان تھے، لیکن اپنے آپ کو ساری مخلوق سے کمتر سمجھتے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک بار مدرسے کے صحن میں ایک بدصورت اور بدنما خارش زدہ کتا آ گیا۔ طلبہ اسے مارنے دوڑے تو حضرت نے فرمایا، ارے ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ لڑکے رک گئے اور حضرت کا چہرہ دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا، مارو نہیں، کوئی ہڈی وغیرہ دے کر پیار سے باہر نکال دو، ہو سکتا ہے خارش زدہ کتا اس نابکار سے بہتر ہو جسے تم اپنا صدر کہتے ہو۔ 2 سال اور گزر گئے، میں نے انٹر کا امتحان دیا اور جب رزلٹ آیا تو نہ صرف میرا A1 گریڈ تھا بلکہ دوسری پوزیشن بھی حصے میں آئی تھی۔ رزلٹ کا اخبار بعد میں دیکھا، ریڈیو اور اخبارات والے انٹرویو لینے اور فوٹو اتارنے پہلے پہنچ گئے۔ ریڈیو کا تو پتہ نہیں کہ انٹرویو نشر ہوا کہ نہیں، البتہ اگلے روز جب اخبارات میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن والے طلبہ و طالبات کے نام، فوٹو اور انٹرویو چھپے تو ابو اور بھائی جان کے جلوں میں تقریباً پورا محلہ مجھے مبارکباد دینے کے لیے مدرسے پر ٹوٹ پڑا۔ نورین پوزیشن تو نہیں لا سکی تھی، لیکن اس نے اسے A گریڈ حاصل کیا تھا۔ صبح کے اخبارات میں اس نے پوزیشن ہولڈر کی تصاویر دیکھ کر فوراً فضیلہ کو فون کیا کہ وہ ابو اور بھائی جان کو میری اس عظیم کامیابی پر مطلع کر دے۔ فضیلہ نے بتایا کہ بھائی جی کی کامیابی کی اطلاع تڑکے ہی پہنچ گئی تھی۔ اس وقت اس کے ابو سمیت سب لوگ مدرسے گئے ہوئے ہیں۔ نورین نے پوچھا، وہ لوگ سکندر کو گھر لے کر آئیں گے یا نہیں؟ پتہ نہیں، فضیلہ رو پڑی، بھائی جی تو ہم سے خفا ہیں۔ نورین نے فون رکھ دیا اور اپنی امی سے کہا، میں سکندر کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر کار سنبھالی اور تیز رفتاری سے مدرسے کی سمت روانہ ہو گئی۔ دوسری طرف اسکول کی پرنسپل نے اخبار میں میرا نام اور فوٹو دیکھا تو فوراً فرسٹ اسسٹنٹ کو طلب کر لیا، غور سے دیکھو، یہ لڑکا جس کی داڑھی مونچھیں پھوٹ رہی ہے وہی سکندر تو نہیں جو ہمارے اسکول میں پڑھا تھا؟ تو انہوں نے مدرسے سے فون کیا کہ اصل چیز بنیاد ہوتی ہے، سکندر کی بنیاد ہم نے رکھی ہے، اس کی کامیابی کا سارا کریڈٹ تمہیں نہیں لینا چاہیے۔ ان کا فون مدرسے کے منشی نے وصول کیا تھا۔ اس نے کہا، آپ ہی بتائیں کہ موجودہ حالات میں ہم کیا کریں؟ اخبار والوں کو بتا دو کہ ہمارے اسکول کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کی بدولت سکندر نے انٹر میں پوزیشن لی ہے۔ میڈم نے اسی پر بس نہیں کی، شہر میں جتنے بھی روزنامے شائع ہوتے تھے انہوں نے فرداً ہر روزنامے کو فون کیا۔ پوزیشن لانے والا سکندر KG سے 9ویں جماعت تک ہمارے ہاں پڑھتا رہا ہے، کتنا
ظلم ہے کہ ہم نے اسے برسوں پڑھایا، لیکن خبروں میں ہمارا کوئی ذکر نہیں۔ تعریف اس مدرسے کی ہو رہی ہے جہاں اس نے 4 سال سے بھی کم عرصے تک تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ایڈیٹروں کو یہ بھی بتایا کہ اسکول کی انتظامیہ اپنے ہونہار شاگرد سکندر کو، جس نے اسکول کا نام روشن کیا ہے، بیش قیمت طلائی گھڑی اور اعلیٰ کارکردگی کی سند دینے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ آخر میں میڈم نے ایڈیٹروں سے درخواست کی کہ اگلے روز شائع ہونے والے اخبارات میں ان کے اسکول کی بے لوث اور بے غرض خدمات کا ضرور ذکر کیا جائے، کیونکہ سکندر کی تعلیم و تربیت اور ذہنی نشوونما کو اجاگر کرنے میں ہم نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ تقریباً 1 سال قبل جب فرسٹ ایئر کا نتیجہ آیا تھا، میں نے ایک پھر مولوی صاحب سے بیعت ہونے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت تک دوسرے اساتذہ کے ذریعے مجھے تصوف کی غرض و آیت معلوم ہو چکی تھی۔ میری درخواست کے جواب میں مولوی صاحب نے دریافت کیا، کیوں بیعت ہونا چاہتے ہو؟ سربلندی کے لیے، دولت کے لیے یا کرامت کے لیے؟ میں نے مختصر سا جواب دیا، صرف رضائے الہی کے لیے۔ میرا جواب سن کر صدر صاحب خوش ہو گئے۔ انہوں نے پیار سے میرے شانوں کو تھپکتے ہوئے فرمایا، تم نے تصوف کا بالکل صحیح مطلب سمجھا ہے۔ انٹر پاس کر لو، اس کے بعد بھی اگر تمہارے دل میں تصوف کی تعلیم حاصل کرنے کی کسک رہی تو میں ہاتھ پکڑ کر تمہیں راہ سلوک طے کراؤں گا۔ یہی وجہ تھی کہ ابو جی، بھائی جان رفیق، فضیلہ کے ابو نورین اور پڑوس کے دیگر حضرات مجھے اپنے ساتھ گھر لے جانے کے لیے بازید ہوئے تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ جب تک دینی علوم سے واقف نہیں ہو جاؤں گا اور درس نظامی کی تکمیل نہیں کر لوں گا، اس وقت تک مدرسے میں ہی رہوں گا۔ ابو نے کہا، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے کامل اکمل ہو کر نکلو۔ ہم لوگ تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں، چند روز کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ عرصہ دراز کے بعد اللہ نے خوشی کا دن دکھایا ہے۔ تمہارے بھائی کی، پڑوسیوں کی، عزیز و احباب کی خواہش ہے کہ تم کچھ روز ہمارے ساتھ بھی گزارو۔ مجھے نہ بھولیے ابو جی۔ نورین بولی، میں بھی یہی خواہش لے کر آئی ہوں۔ شیطان کی خالہ، تم بھی یہاں پہنچ گئی، کیوں نہ پہنچتی؟ آخر سکندر سے میرا بھی تو کچھ رشتہ ہے۔ ابو جی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اماں جی کی موت کے بعد میں نے انہیں پہلی مرتبہ مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا رشتہ ہے؟ ابو نے شرارت امیز لہجے میں پوچھا۔ میرا کلاس فیلو ہے اور میرا بھائی ہے، رفیق نے کہا۔ کوئی اور رشتہ نہیں ہے؟ نورین سرخ پڑ گئی۔ ہر شخص اسے چھیڑنے پر تلا ہوا تھا۔ اس نے بے بسی سے بھائی جان کی طرف دیکھا۔ بھائی جان نے لطف لیتے ہوئے کہا، بتا دو نورین۔ نورین نے پینترا بدل کر کہا، سکندر کے ساتھ ساتھ میں بھی 1 گریڈ سے پاس ہوئی ہوں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ مجھے کوئی مبارکباد نہیں دیتا۔ موضوع ایک دم بدل گیا، سب نورین کو مبارکباد دینے لگے۔ بھائی جان نے کہا، سکندر کے رول نمبر کے ساتھ میں نے اخبار میں تمہارا رول نمبر بھی دیکھا تھا اور یہاں آتے ہوئے تمہیں مبارکباد کا تار بھی دے آیا ہوں جو اب تک تمہارے گھر پہنچ چکا ہوگا۔ صدر صاحب تیز آوازیں اور فلک شگاف کہہ سن کر اپنے آفس سے باہر آئے۔ بالکل سیدھے سادے عام انسان تھے، لیکن جلال اتنا تھا کہ ان کی صورت دیکھتے ہی سب خاموش ہو گئے۔ نورین نے سر پر دوپٹہ لے لیا اور بھائی جان کی آڑ میں کھڑی ہو گئی۔ مولوی صاحب، ابو نے کہا، اصولی طور پر مجھے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا کہ اس گدھے کو، انہوں نے میری طرف اشارہ کیا، آپ ہی نے انسان بنایا ہے۔ بھائی جان بولے، دراصل ہم لوگ چند روز کے لیے سکندر کو گھر لے جانا چاہتے ہیں، لیکن سکندر تو ایسا ہو گیا ہے کہ کسی طرح بھی جانے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ صدر صاحب نے میری طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں پیار سے کہا، حقوق العباد کا پاس کرو سکندر۔ میرے ہونٹ لرز کر رہ گئے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں کس طرح ناممکن تھا کہ میں انہیں ان بلاخیز سایوں اور تباہ کن سرسراہٹوں کے بارے میں بتاتا جنہیں اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ مدرسے کے باہر میرا انتظار تھا۔ رفیق بولا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب تو تمہارے ماسٹر صاحب نے بھی اجازت دے دی ہے۔ دوزخ کا تصور اتنا روح فرسا تھا کہ مدرسے کی جنت چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن رفیق نے درست کہا تھا، انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ صدر صاحب حقوق العباد کی پاسداری کا مشورہ دے کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی کچھ لوگ مجھے بھوک کے عالم میں چھوڑ کر گاڑیوں کا انتظام کرنے مدرسے سے باہر نکل گئے۔ نورین شام کو ملنے کا وعدہ کر کے ٹاٹا کرتی ہوئی اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ ابو جان اور فضیلہ کے ابو صدر صاحب کے احسانات کا اعتراف کرنے ان کے دفتر کی طرف چل دیے۔ بھائی جان اور رفیق میرے ہمراہ اس کمرے میں آ گئے جس میں میرے ساتھی کا قیام تھا۔ وہ دونوں جیسا دیس ویسا بھیس کے قائل تھے۔ انہوں نے حافظ سے مسائل پر گفتگو شروع کر دی اور میں ساتھ لے جانے والے کپڑے اور چیزوں کو رکھنے میں مصروف ہو گیا جن کی مجھے
گھر کے چند روزہ قیام میں ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ صدر صاحب درس کے دوران اکثر فرمایا کرتے تھے کہ فرائض و سنن کی ادائیگی اور تلاوت کلام اللہ کے بعد ہر اچھے طالب علم کو اپنے خالی اوقات میں پابندی سے دینی کتب کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے ایمان تر و تازہ اور قلب پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ وہی ہوا جس کا مجھے خطرہ تھا۔ ادھر میں نے مدرسے کی چار دیواری سے قدم نکالا اور ادھر نظر نہ آنے والے سایوں نے مجھے اپنے احاطے میں لے لیا۔ سنائی نہ دینے والی سرسراہٹیں محسوس ہونے لگیں، لیکن نمایاں فرق جس کا مجھے خاص طور پر احساس ہوا یہ تھا کہ اس مرتبہ نہ سایوں کا انداز ڈراؤنا تھا، نہ سرسراہٹیں بھیانک تھیں۔ اس کے برعکس کچھ ایسی خوشی کا اظہار کیا جا رہا تھا جیسے کسی قیدی کی جیل سے رہائی کے بعد اس کے عزیز و اقارب خوشیاں مناتے ہیں۔ ان کی شکلوں میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، صورتیں ایسی ہی مسخ شدہ تھی، ڈھانچے پہلے جیسے ٹوٹے پھوٹے اور جگہ جگہ سے چٹکے ہوئے تھے۔ کسی کی آنکھیں تھی، کسی کے نصف دھڑ کا کوئی پتہ نہیں تھا، کسی کے بے گوش چہرے پر صرف دانت ہی دانت تھے۔ لیکن اطمینان کی بات یہ تھی کہ سارے سائے بے انتہا خوش و خرم تھے۔ سرسراہٹوں کا بھی کم و بیش یہی حال تھا، ان میں موسیقی سی گھلی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ہوا کی لہریں میرے گرد و پیش میں رقص کر رہی ہوں۔ وہ لوگ جو مجھے مدرسے سے لینے کے لیے آئے تھے پورے 1 درجن بھی نہیں تھے، لیکن وہ سائے جو جلوس کی شکل میں میرے اطراف میں منڈلا رہے تھے اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ ان کا شمار کرنا ناممکن تھا۔ کم ہونے کی بجائے مسلسل ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے تو یہ عالم ہو گیا کہ حد نظر تک سائے ہی سائے تھے۔ ہم لوگ 2 ٹیکسیوں کے ذریعے گھر آئے تھے۔ میں ٹیکسی سے اترنے لگا تو بڑی احتیاط کے ساتھ قدم باہر نکالا کہ کہیں کسی کے پاؤں پر میرا پیر نہ پڑ جائے یا کوئی ڈھانچہ میری ٹکر سے 2 ٹکڑے نہ ہو جائے، مگر اترنے سے پہلے ہی سارے سائے کائی کی طرح پھٹ کر میرے لیے راستہ بنا چکے تھے۔ مجھے کسی بات پر حیرت نہیں ہوتی تھی، تاہم یہ ضرور کہوں گا کہ میرے ہمراہیوں کے لیے سایوں نے کوئی راستہ نہیں بنایا تھا۔ کسی احساس کے بغیر وہ سایوں کے درمیان بڑے آرام سے چل رہے تھے۔ ان کی راہ میں آنے والے سائے روندے اور کچلے جا رہے تھے، لیکن جو ہی میرے ہمراہی آگے بڑھ جاتے تھے شکستہ ہو جانے والے سائے دوبارہ متجمع ہو کر پہلے جیسی صورت اختیار کر لیتے تھے۔ یہ بات میرے لیے بالکل نئی اور انوکھی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا حیرت انگیز نہیں تھی، کیونکہ سائے بہر صورت سائے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ انسانوں کے ہوں، چاہے عمارتوں کے، اور چاہے ان نادیدہ ہستیوں کے جو ہمارے اطراف و جوانب میں ہوا کی مانند بکھری ہوئی ہیں۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے فضیلہ اور اس کی امی نے میرا پرجوش استقبال کیا۔ فضیلہ نے میرے گلے میں گلاب کے پھولوں کا ہار ڈالا اور ہنس کر کہا، اللہ بھائی جی آپ اتنے بڑے ہو گئے، داڑھی نکل رہی ہے آپ کی۔ فضیلہ کی امی نے ماشاءاللہ کہا اور پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر گلوگیر لہجے میں بولی، تمہاری بہن اور امی زندہ ہوتی تو آج کتنا خوش ہوتی۔ مجھے کشاں کشاں گھر میں لے جایا گیا۔ بہت سارے سائے جو جلوس کی شکل میں میرے ساتھ آئے تھے مسرت و اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دروازے ہی سے رخصت ہو گئے۔ کچھ باہر کھڑے رہے، جبکہ چند ایسے تھے جو گھر تک چھوڑنے آ گئے۔ پہلا دن بڑا مصروف گزرا۔ جو سنتا تھا کہ سکندر نے امتحان میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے اور اپنے گھر آیا ہوا ہے، مبارک دینے دوڑا چلا آ رہا تھا۔ مرد، عورتیں، لڑکے، لڑکیاں سبھی آ رہے تھے، مبارکباد بعد میں دیتے تھے، پہلے اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ اچانک جوان ہو گیا ہوں۔ ایک خاتون نے ابو سے کہا، جس طرح بڑے بیٹے کی بات پکی کی ہے اسی طرح کوئی اچھی لڑکی دیکھ کر سکندر کی بھی بات پکی کر دے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد فضیلہ کے ابو اور رفیق میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی۔ دونوں بازی تھے کہ کھانا ان کے گھر سے آئے گا۔ آخر میں ٹاس کیا گیا اور رفیق جیت گیا۔ کھانے سے کچھ دیر قبل آنے جانے والے لوگوں سے تھوڑی سی نجات ملی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس کی سابقہ خوبصورتی ختم ہو چکی تھی۔ فرش کی ٹائلز دوبارہ جوڑ دی گئی تھی، لیکن کوئی ٹائل اوپر اٹھ گئی تھی، کوئی نیچے دب گئی تھی۔ بساط والی شکل بھی بگڑ گئی تھی، کسی جگہ کئی سیاہ ٹائلز اور کسی جگہ کئی سفید ٹائلز جمع ہو گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے فرش کا وہ حصہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہو۔ ہاتھ ملاتے ملاتے اور معانقہ کرتے کرتے اور مسکراتے مسکراتے مجھ پر اچھی خاصی تھکن سوار ہو گئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے لیٹا تو قدرے سکون ملا، منٹ دو منٹ کے لیے آنکھ لگ گئی، پھر اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دل کی عجیب سی حالت ہو گئی، پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے یا عربی محاورے کے مطابق کچھ جاگتے کچھ سوتے والی کیفیت میں کچھ نظر آیا ہے۔
ہر دو صورتوں میں جس بھیانک شے پر نظر پڑی تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ اس کے بارے میں کچھ سوچا جاتا یا کسی سے ذکر کیا جاتا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ کمرے میں ٹھہروں گا تو وہ شے مجھ پر مسلط ہو جائے گی۔ میں اس شے سے چھٹکارا پانے کے لیے کمرے سے نکل کر ابو کے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ دوستوں کے پاس بیٹھے اپنے دونوں بیٹوں کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ اسی اثنا میں رفیق کے ہاں سے کھانا آ گیا۔ مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ہوئی۔ جس بات کو بھولنا چاہتا تھا اسے بھول گیا تھا۔ شام کا کھانا فضیلہ کے ہاں تھا۔ ہم باپ بیٹوں کے علاوہ انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کو بھی مدعو کیا تھا۔ دوستوں کے آنے میں کچھ دیر تھی، فضیلہ کی امی نے مجھے اندر بلا لیا، پھر فضیلہ سے کہا کہ وہ کمرے میں اندر چلی جائے۔ سکندر بیٹا، وہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، تم نے فضیلہ کے ابو سے کسی مجذوب کا ذکر کیا تھا جو غیب کا حال جانتے ہیں۔ میں سمجھ گیا، فضیلہ کے ابو بہت چھوٹے پیٹ کے تھے۔ مجھ سے کسی کو نہ بتانے کا وعدہ کرنے کے باوجود انہوں نے بیوی کو ساری باتیں بتا دی تھی۔ غیب کا حال تو صرف اللہ جانتے ہیں، ہم کبھی کبھار کچھ باتوں سے اپنے نیک بندوں کو بھی مطلب فرما دیتے ہیں۔ میرا بھی یہی مطلب ہے، وہ بولی۔ بڑی اماں کو تو جانتے ہی ہوگے، بہت ہی جاہل اور بے وقوف عورت تھی، الف کے نام لڑک نہیں جانتی تھی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ فرشتوں کی غلطی سے ایک رات اس کی روح قبض کر لی گئی۔ رات بھر وہ فرشتوں کی مہمان رہی اور ان کے ساتھ زمینوں اور آسمانوں کی سیر کرتی رہی۔ صبح کو جب فرشتوں کو اپنی غلطی کا پتہ چلا تو وہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا گئے۔ بڑی اماں رات بھر مردہ رہ کر زندہ ہوئی تو پہلے جیسی جاہل اور بے وقوف نہیں رہی تھی۔ رات ہی رات اس کی کایا پلٹ گئی۔ اردو اور انگلش کی کتابیں بھی پڑھتی تھی اور غیب کی باتیں اس طرح فر بتاتی تھی جیسے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی ہو۔ ایک مراد کے سلسلے میں میں نے اس سے 5 بار ملنے کی کوشش کی۔ اس کے پاس ہر وقت اتنے لوگ رہتے تھے کہ میں اپنی مراد کا ذکر نہیں کر سکی۔ پھر میں نے فضیلہ کے ابو کو مجبور کیا۔ کئی روز تک وہ جھونپڑیوں میں جانے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ جب راضی ہوئے تو اس وقت جب جھونپڑیوں میں رہنے والے عقل و ایمان کے دشمن بیچاری بڑی اماں کو شہید کر چکے تھے۔ میں نے یہ سوچ کر سینے پر پتھر رکھ لیا کہ اب میری مراد کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ان کی سنائی ہوئی کہانی میرے لیے نئی نہیں تھی۔ میں واحد شخص تھا جسے معلوم تھا کہ فرشتوں سے غلطی نہیں ہوئی تھی۔ فرشتے ایسی غلطیاں کرنے لگیں تو دنیا کا نظام الٹ پلٹ ہو کر رہ جائے۔ بڑی اماں مر گئی تھی اور اس کی موت کے بعد جو بڑی اماں زندہ ہوئی وہ بڑی اماں نہیں تھی بلکہ تاریکیوں میں پلنے والی ایک منحوس مخلوق تھی۔ غیب داں تو وہ بھی نہیں تھی، لیکن اس خلق خدا کو گمراہ کرنے کا فن آتا تھا۔ فضیلہ کے امی ابو کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ دونوں اپنی مراد اس تک نہ پہنچا سکے۔ مراد تو کیا پوری ہوتی، عقائد البتہ متزلزل اور ڈان و ڈول ہو جاتے۔ مجھے قریب صبر آ گیا تھا۔ فضیلہ کی امی نے دوبارہ کہنا شروع کیا، پھر ایک روز فضیلہ کے ابو نے اس مجذوب بزرگ کا ذکر کیا جو تمہارے مدرسے کے سامنے والے نالے میں رہتا ہے۔ اسی نالے کی مٹی اور کیچڑ کھا کر پیٹ بھرتا ہے۔ جی نہیں، نہ وہ نالے میں رہتا ہے نہ ہی نالے کی کیچڑ کھاتا ہے۔ میں نے کہا، نالے پر دکانیں ہیں اور وہ دکانوں کے سامنے پڑا رہتا ہے۔ دکانیں بند ہو جاتی ہیں تو وہ کسی دکان کے تختے کے نیچے جا کر لیٹ جاتا ہے۔ دکاندار اپنا بچا کچا کھانا اس کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ چلو ایسا ہی ہوگا، وہ بولی۔ فضیلہ کے ابو نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجذوب بزرگ تمہارا دوست ہے، اس نے تمہیں غیب کی ایسی باتیں بتائی ہیں جو بالکل درست ثابت ہوئیں۔ مثلاً تو میں نے پوچھا، نہیں تم تو میری عادت سے واقف ہو، میں دوسروں کی باتیں نہیں قریدا کرتی۔ میں نے سکون کی سانس لی۔ خان صاحب نے بیوی کو خزانے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا جنہیں 3 دانش مندوں نے انتہائی دانش مندی سے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ دنیا میں ایک ہی شیخ چلی نہیں تھا جس نے اس شاخ کو جس پر وہ بیٹھا تھا کاٹ کر خود کو زخمی کیا تھا۔ شیخ چلی تو ہر انسان میں پایا جاتا تھا، جو جتنا بڑا عقل مند تھا اس نے اتنا ہی زیادہ شیخ چلی موجود تھا۔ فضیلہ کی امی کہہ رہی تھی۔ میں نے فضیلہ کے ابو سے کہا کہ نالے والے فقیر کے پاس اپنی مراد لے کر جاؤ۔ فقیر فقراء کسی کے دشمن نہیں ہوتے، سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، سب کا بھلا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس فقیر کی ایک ہی نگاہ میں ہماری برسوں کی مراد پوری ہو جائے۔ میرے کہنے پر وہ 2 دفعہ اس کے پاس گئے۔ پہلی بار گالیاں سن کر بھاگ گئے، دوسری بار اس نے پتھر مار کر بھگا دیا، تیسری بار اپنی 2 نالی لے کر جا رہے تھے۔ میں نے روک لیا کہ مرادیں گولیوں کے زور پر پوری نہیں کرائی جاتی۔ پھر میں خود گئی۔ نالے والے فقیر نے مجھے خوب گالیاں دی۔ میں نے کہا، جتنی چاہے گالیاں دے لو، جب تک میری مراد پوری نہیں ہوگی جاؤں گی نہیں۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ درجنوں لوگ جمع ہو کر مجھے گھورنے لگے۔ میں نے کہا، گھورتے رہو،
نہ میں نے مارا ہے نہ برا بھلا کہا ہے۔ پھر اس نے پتھر اٹھا لیا۔ میں نے کہا سر پھاڑ دو گے تب بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ ہنسنے لگا۔ اس کے آگے روٹیوں کے ٹکڑے اور کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے روٹی کے ٹکڑوں اور ہڈیوں میں سے کینو کی ایک گرد آلود پھانک نکال کر میری طرف اچھال دی اور کہکے لگاتا ہوا بھاگ گیا۔ میں پھانک لے کر خوش خوش گھر واپس آ گئی اور سمجھ بیٹھی کہ مراد پوری ہوئی، لیکن 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک کوئی مراد پوری نہیں ہوئی۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ فقیر تمہارا دوست ہے، تمہیں غیب کی باتیں بتاتا ہے، تم چاہو تو اسے پوچھ سکتے ہو کہ میری مراد پوری ہوگی یا نہیں۔ خان صاحب نے غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ وہ میرا دوست نہیں ہے، میرا ہی نہیں وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہے۔ کبھی ایسا بھی نہیں ہوا کہ اس نے غیب کی باتوں سے آگاہ کیا ہو۔ ہاں، ایک بار اس نے دھکا دے کر مجھے زمین پر گرا دیا تھا اور میری ٹانگ پکڑ کر زور زور سے مروڑی تھی۔ اس روز کے بعد سے آج تک میری ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے قریب سے گزروں۔ فضیلہ کے ابو نے مجھ سے قسم لے لی تھی کہ میں ان نوٹوں کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہ کروں جو تمہارے گھر سے برآمد ہوئے تھے، لیکن تمہارے ابو نے انہیں چوری کا سمجھ کر جلا ڈالا تھا۔ پھر اس فقیر نے تمہیں بتایا تھا کہ نوٹ چوری کے نہیں تھے۔ اس رات تم ہمارے گھر فضیلہ کے ابو سے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے بھی آئے تھے۔ میں نے دوبارہ گہری سانس لی۔ خان صاحب واقعی بڑے ہلکے پیٹ کے واقع ہوئے تھے۔ آپ قسم توڑنے کی مرتکب ہوئی ہیں۔ اب یا تو 10 مسکینوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلا کر کفارہ ادا کریں یا لگاتار 3 روزے رکھ کر۔ 3 روزوں کا کفارہ میں بہت پہلے ادا کر چکی ہوں، قسم توڑنے سے پہلے۔ قسم تو دوسرے دن ہی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے اپنی امی کو فون کر کے ساری باتیں بتا دی تھی۔ انہوں نے ہی غیب کی باتیں بتانے والے فقیر کے پاس فضیلہ کے ابو کو بھیجنے کا مشورہ دیا تھا۔ کیا اب بھی اس بات کا انکار کرو گے کہ وہ غیب کی باتوں سے نا واقف ہے؟ جسے آپ غیب کہہ رہی ہیں اسے کشف سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ کشف ہی صحیح، اسے کہو جس طرح اس نے نوٹوں کے بارے میں کشف سے بتا دیا تھا، اسی طرح ہماری مراد کے بارے میں بھی بتا دے۔ میں عجیب سی مصیبت میں پھنس گیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ چاہتا تو جھوٹا بہانہ بنا کر ان سے نجات حاصل کر سکتا تھا، مگر جب سے معلوم ہوا تھا کہ قرآن میں جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت آئی ہے، میں نے جھوٹ سے توبہ کر لی تھی۔ اچانک بجلی کے کنڈے کی طرح ایک خیال ذہن میں آیا۔ آپ نے کینو کی اس پھانک کا کیا کیا جو فقیر نے دی تھی؟ اچھی طرح صاف کر کے ایک دھلے ہوئے رومال میں لپیٹ کر رکھ دی ہے۔ وہ بولی، جب بھی میں اسے دیکھتی ہوں نالے والے فقیر کی کرامات کی پہلے سے زیادہ قائل ہو جاتی ہوں۔ اس کی دی ہوئی پھانک بالکل تازہ ہے، حالانکہ اب تک اسے سوکھ جانا چاہیے تھا۔ میری ماں نے تو اسے سینت کر رکھنے کی بجائے کھا جائیں۔ اگر میں اسے کھا لوں تو کیا ہماری مراد پوری ہو جائے گی؟ انشاءاللہ۔ اس طرح مجھے جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑا اور ان سے جان بھی چھوٹ گئی۔ اگلے روز نورین کے گھر دعوت ہوئی۔ اتنی عظیم الشان دعوت نہ مجھے پہلے کبھی دی گئی تھی، نہ بعد میں کبھی نصیب ہوئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شہر بھر کے ادیب، شاعر، اداکار، موسیقار اور نہ جانے کس کس فن کے ماہرین کو اکٹھا کر لیا گیا ہو۔ میری حیثیت ایسے نادر اور نایاب ہیرے کی سی تھی جسے ہر مہمان کو دکھانا اور اس سے داد لینا لازمی سمجھ لیا گیا تھا۔ مجھے بہت سے تحائف بھی ملے۔ دعوت کے بعد ابا جی تو گھر چلے گئے، مجھے اور بھائی جان کو ٹھہرنا پڑا، کیونکہ یہ کس طرح ممکن تھا کہ اتنے بہت سے فنکار دعوت میں آئیں اور کھانے پینے کا حق ادا کیے بغیر چلے جائیں۔ پوری رات فنکار اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے رہے، لیکن مجھے 2 بجے کے بعد ہی سے نیند آنا شروع ہو گئی تھی اور 2:30 بجے تک بھائی جان کے کندھے سے ٹیک لگائے ایسی گہری نیند سو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کس کس نے گانے گائے اور کس کس نے لطیفے سنائے۔ تقریباً 5 بجے اچانک بھائی جان نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اس وقت کوئی گویا پکا راگ سنا رہا تھا۔ پوری محفل پر ایسا سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں سمجھا بھائی جان مجھے پکے راگ سے محفوظ کرانا چاہتے ہیں، اس لیے سنبھل کر بیٹھ گیا اور آنکھیں ملنے اور راگ سننے میں مصروف ہو گیا۔ بھائی جان نے دوبارہ میری کمر میں ٹہو کا رسید کیا۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ اس طرح بالکل سفید ہو رہا تھا جیسے کسی نے ان کا سارا خون نچوڑ لیا، اور وہ لرزتے ہوئے ہاتھ سے اس طرف اشارہ کر رہے تھے جہاں خواتین بیٹھی تھی۔ وہ مقام نیم تاریک تھا، لیکن نورین صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ سب سے آگے بیٹھی موسیقی کے زیر و بم میں گم تھی۔ بھابی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں نے سرگوشی سے پوچھا۔ بھائی جان کا اشارہ کرتا ہوا ہاتھ بے جان ہو کر رہ گیا اور منہ کان کے قریب آ گیا۔ نہیں، انہوں نے کہا، شاید تم نے اسے نہیں دیکھا۔ کسے؟ اسی کو جس کا نام کیا نام بتایا تھا تم نے؟ وہ باقاعدہ کانپ رہے تھے جیسے سردی چڑھ رہی ہو۔
آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں بھابھی سے کہہ کر آپ کے لیٹنے کا انتظام کراتا ہوں۔ بھائی جان نے میرے کرتے کا دامن اتنے زور سے کھینچا کہ میرے گرتے گرتے بچا۔ کیا نام تھا اس کا جس کے اعضاء کو ہم نے جڑتے ہوئے دیکھا تھا؟ انہوں نے تیز سرگوشی میں پوچھا۔ لوگ راگ میں اتنے محب تھے کہ کسی نے ان کی سرگوشی نہیں سنی۔ ترشولی؟ ہاں وہی، بھائی جان نے کہا، میں نے ابھی ابھی ترشولی کو دیکھا۔ خدا کی پناہ، میرا دل کسی طرح ٹھکانے پر نہیں آ رہا۔ یہاں دیکھا ہے، ادھر۔ انہوں نے دوبارہ خواتین والے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہوا میں تیر رہی تھی۔ عورتوں کے سروں پر بھائی جان کو جھرجھری آ گئی۔ عورتوں کے سروں پر ایک بڑے گیت کی طرح اڑتی پھر رہی تھی۔ ایک روز پہلے میں نے اپنے کمرے میں ترشولی کی محیط جھلک دیکھی تھی، لیکن میں اس کے تصور سے نجات حاصل کرنے کے لیے ابا جی کے کمرے میں چلا گیا تھا اور بھول بھال گیا تھا۔ اب بھائی جان کہہ رہے تھے کہ وہ انہیں یہاں نظر آئی تھی۔ اب تو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ میں نے پوچھا۔ نہیں، بھائی جان نے کہا، مگر میرا دل ابھی تک کانپ رہا ہے۔ اتنی بے خودہ اور ڈرونی شکل میں نے آج تک نہیں دیکھی، حالانکہ وہ اس وقت دیکھ چکے تھے جب ہم نے کمرے کے فرش کی مٹی ہٹائی تھی۔ اب دکھائی نہیں دے رہی ہے تو اسے بھول جائیے، سمجھ لیجئے کہ آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ ناممکن، وہ بولے، اس ہیبت ناک عورت کو کتنی ہی کوشش کیوں نہ کروں، ہرگز نہیں بھلا سکوں گا۔ کوشش تو کیجئے، میں نے کہا۔ اسی وقت پکا راگ اختتام کو پہنچا۔ لوگ تاریخی انداز میں زور زور سے تالیاں بجانے لگے۔ میں بھی تالیاں بجانے میں شریک ہو گیا اور بھائی جان کو بھی مجبور کیا کہ وہ تالیاں بجائیں۔ اس کے بعد اس مقام پر جسے اسٹیج کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، ایک کامیڈین آیا اور مختلف اداکاروں کی آوازوں کی نقل کرتے ہوئے مکالمے سنانے لگا۔ چوری میرا پیشہ ہے اور نماز میرا فرض، محمد علی اس جملے کو یوں کہتے، ندیم یوں کہتے، سلطان راہی یوں کہتے، بابر اس طرح کہتے اور نیر سلطانہ اس طرح ادا کرتی۔ اتنی بہترین نقل تھی کہ ہنستے ہنستے لوگوں کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ میں نے خواتین والے حصے کی طرف دیکھا۔ نورین اور اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی عورت لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ بھائی جان کی طرف دیکھا۔ پوری محفل میں وہ واحد شخص تھے جو ہونکوں کی طرح آنکھیں پھاڑے بیٹھے تھے اور بے چینی سے پہلو پر پہلو بدل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھا تو آہستہ سے پوچھا، اندھیرے میں تمہیں یہ صورت نظر آیا کرتی تھی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ خدا کی پناہ، بے ساختہ ان کے ہاتھ کانوں پر پہنچ گئے۔ تمہارا ہی دل گرتا تھا سکندر جو تم برداشت کر گئے۔ اگر میں نے 2-4 بار اسے اور دیکھ لیا تو میری تعلیم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ تو بہت ہی خوفناک اور بدصورت ہے۔ انہوں نے کچھ اور بھی کہا جو میں واضح طور پر نہیں سن سکا۔ اچانک مجھے رانی یاد آ گئی۔ وہ کہاں تھی اور کیا کرتی پھر رہی تھی؟ کیا اس نے اپنے اس جسم سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا جسے دیکھتے ہی اچھے اچھوں کے دل ڈانو ڈول ہونے لگتے تھے؟ اگر نہیں تو پھر ترشولی کس طرح وجود میں آئی تھی؟ ایک ہی روح بیک وقت 2 جسموں میں تو قیام نہیں کر سکتی تھی۔ رانی نے خود ہی بتایا تھا کہ انسانی جسم ایک ایسے قید خانے کی طرح ہوتا ہے جس میں چند شرائط کے ساتھ جانا تو آسان ہے لیکن نکلنا بہت مشکل ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بڑی اماں کو قتل کیوں کراتی؟ جس طرح اس کے جسم میں داخل ہوئی تھی اسی طرح اس جسم کو حسب منشا نہ پا کر باہر آتی۔ مگر رانی زندہ تھی، اس بات کا مجھے اسی صبح کو تھوڑی دیر بعد نورین ہی کے گھر سے پتہ چلا تھا۔ میرے اعزاز میں دی جانے والی ضیافت میں نورین کے ابو نے ایک فارسی ڈسٹری بیوٹر کو بھی مدعو کیا تھا جو ایک روز قبل ہی ہمارے وطن آیا تھا اور ہندو اور مسلم اسٹاروں کے تعاون سے ایک فلم پروڈیوس کرنا چاہتا تھا۔ رات کی محفل اختتام کو پہنچی تو وہ نورین کے ابو کو اپنے زیر غور فلم کی تفصیلات بتانے لگا۔ پھر اس نے اس لڑکی کی تصاویر دکھائیں جسے وہ ہیروئن کے طور پر متعارف کرانے والا تھا۔ ایک تصویر ہوتی تو شبہ کیا جا سکتا تھا، درجنوں تصاویر تھی، اس لیے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مستقبل فریب کی ہیروئن کی حیثیت سے اس نے جس لڑکی کو منتخب کیا تھا وہ رانی تھی۔ آپ کی ہیروئن کا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ رانی کے فلمی نام سے انٹروڈیوس کرا رہا ہوں، ڈسٹریبیوٹر نے کہا سادہ سا سندر سا، یہ نام اس کا اپنا تجویز کرتا ہے، بہت پیارا نام ہے۔ نورین کے ابو تصویروں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہوئے بولے، اس کی اسکرین بیوٹی کا تو کوئی جواب ہی نہیں، اس کے اصل حسن کے سامنے اسکرین بیوٹی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سانولی رنگت ہونے کے باوجود ظالم اتنی حسین ہے کہ جو دیکھ لیتا ہے دل تھام کر رہ جاتا ہے۔ پھر تو مجھے بھی کسی روز آپ کی طرف آنا پڑے گا۔ کسی روز نہیں، فلم کے مہورت پر زبانی دعوت نامہ ابھی دے دیتا ہوں، چھپا ہوا دعوت نامہ آپ کو وقت پر بھجوا دوں گا۔ میں نے کہا، آپ کی ہیروئن کا فلمی نام تو رانی ہے،
لیکن اصل نام کیا ہے؟ سمن ڈسٹریبیوٹر نے بتایا مغلوں کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، شہزادیوں جیسا رہن سہن ہے۔ باپ کا نام کیا ہے؟ ڈسٹریبیوٹر نے غور سے میری طرف دیکھا۔ اگر تم پوزیشن ہولڈر نہ ہوتے تو میں تمہاری بات کا جواب ہرگز نہ دیتا، لیکن تمہیں اتنی باریک بینی کا تو حق پہنچتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ فی الحال ہماری شہزادی کسی کو اپنے والد کے نام سے آگاہ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ سمجھتی ہے کہ اگر اس نے والد کا نام بتا دیا تو اس کے خاندان والے ادھم مچا دیں گے اور اسے فلم میں کام کرنے سے روک دیں گے۔ رانی سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ایئرپورٹ تک مجھے چھوڑنے آئی تھی اور میں کل دوپہر کو یہاں پہنچا ہوں، اس نے بتایا، پھر مسکرا کر بولا، کچھ اور پوچھنا ہو تو وہ بھی پوچھ لو، میں تھوڑی دیر بعد دوسرے شہر کے لیے اڑ جاؤں گا۔ شکریہ، میں نے کہا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ رانی زندہ تھی، ترشولی فرش اکھڑتے ہی زندہ ہو گئی تھی۔ ڈسٹریبیوٹر ایک روز قبل دوپہر کو اس سے مل کر ہی یہاں پہنچا تھا، جبکہ میں نے اور بھائی نے ترشولی کے اعضاء کو خود جوڑتے ہوئے اور ان میں جان پڑتے ہوئے دیکھا تھا، اور میں نے اسے اپنے کمرے میں منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا، اور آج رات کے آخری پہر میں وہ بھائی جان کو اس حصے کی طرف جہاں عورتیں بیٹھی تھی ہوا میں تیرتی ہوئی نظر آئی تھی۔ رانی رانی نہیں تھی بلکہ ترشولی تھی والا نظریہ دم توڑنے لگا تھا۔ مگر یہ کس طرح ممکن تھا؟ رانی نے خود اقرار کیا تھا کہ وہ ترشولی ہے، اور اگر وہ ترشولی تھی تو وہ دوسرے ملک میں رانی کا توبہ شکن جسم پہنے بیٹھی تھی، اور اگر وہ یہی تھی تو جسم چھوڑے بغیر یہاں کس طرح آ گئی؟ کسی دوسرے جسم میں داخل ہونے کے لیے ضروری تھا کہ وہ رانی کے جسم سے چھٹکارا حاصل کرتی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ کم از کم ڈسٹریبیوٹر کے بیان سے یہی ظاہر ہوتا تھا، اور اسے کیا ضرورت تھی کہ خواہ مخواہ غلط بیانی سے کام لیتا؟ رانی رانی تھی یا رانی رانی نہیں تھی؟ الفاظ کا گورکھ دنڈا چل رہا تھا۔ یہ میری زندگی کا ایک ایسا مسئلہ تھا جسے حل کرنے کی جتنی کوشش کی جا رہی تھی وہ اتنا ہی مشکل اور پیچیدہ ہوا جا رہا تھا۔ ہواؤں میں پرواز کرتے ہوئے وہ سائے تھے، اور وہ تیز اور مدھم سرسراہٹیں تھیں جن کا مدرسے کی چار دیواری سے باہر نکلتے ہی احساس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں یہ نظر نہ آنے والے سائے مجھے نظر نہ آتے ہوں، یا سنائی نہ دینے والی سرسراہٹیں سنائی نہ دیتی ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کیا پورا شہر آسیب زدہ ہو سکتا ہے تو میرا ایک ہی جواب ہوتا کہ اس زمن میں کسی احتمال کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسی کون سی سڑک تھی، کون سی گلی تھی، اور ایسا کون سا مکان اور کمرہ تھا جس میں آسیبی سائے نہ ہوں، اور ان کے گھومنے پھرنے اور آپس میں ہنسی مذاق کرنے یا لڑنے جھگڑنے یا کسی انسان کو مشق ستم بنانے کی سرسراہٹیں نہ ہوتی ہوں؟ میرا اپنا ذاتی مشاہدہ تھا کہ یوں تو نظر نہ آنے والے سائے ہر مقام پر موجود ہوتے تھے، لیکن گھنے درختوں، چھتوں، پھول دار پودوں، غسل خانوں اور بیت الخلاء میں ان کی سب سے زیادہ چہل پہل ہوتی تھی۔ رات کے اوقات میں، خصوصاً تاریک راتوں میں، ایسا محسوس ہوتا تھا گویا آسیبی سائے فواروں کی طرح زمین سے ابل رہے ہوں، یا موسلا دھار بارش کی طرح آسمان سے برس رہے ہوں۔ کبھی کبھار کسی بچے یا بچی اور لڑکے یا لڑکی کو ان کے ذہن نسبتاً صاف ستھرے ہوتے ہیں اور نگاہیں اجلی ہوتی ہیں، سایوں کا احساس ہو جاتا تھا تو وہ ان کی خیبت اور ہیبت کے باعث بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا تھا، اور اس طرح سایوں کو ایک قسم کا کھلونا مل جاتا تھا جس سے وہ دل کھول کر اس وقت تک کھیلتے تھے جب تک وہ مر کر ان سایوں میں شامل نہ ہو جاتا تھا۔ اس زمن میں سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ تھی کہ جس طرح خوبصورت افراد، خصوصاً خوبصورت لڑکیاں، ہم دنیا والوں کے لیے باعث کشش ہوتی ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ تاریک دنیا کی مخلوق انہیں پسند کرتی ہیں اور ان میں دلچسپی لیتی آئی ہیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ بھائی جان کو نورین کے گھر کے اس حصے میں جو خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، ترشولی ہواؤں میں تیرتی پھرتی نظر آئی تھی، اور اس لیے دکھائی دی تھی کہ وہ خود کو بھائی جان پر ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ ایسا نہ ہوتا تو میری طرح انہیں دوسری نظر نہ آنے والی مخلوق بھی نظر آتی اور سنائی دینے والی آوازیں بھی سنائی دیتی۔ رہی بات یہ کہ ترشولی نے ان پر خود کو کیوں ظاہر کیا تھا، اس کی صرف ایک ہی وجہ سمجھ میں آتی تھی کہ وہ اس کے نجات دہندہ تھے۔ انہوں نے اسے یا اس کے جسم کے ٹکڑوں کو قبر کے اندھیرے سے نجات دلائی تھی۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی وجہ تھی تو میں اسے سمجھنے سے قاصر تھا۔ جو گتھیاں میری داستان پڑھنے والوں یا سننے والوں کے ذہن میں بیدار ہو رہی ہوں گی وہ میرے ذہن میں بھی پیدا ہو رہی تھی،
اگلے روز دوپہر کے وقت کونسلر کی طرف سے دعوت دی گئی، جس میں ابا جی اور بھائی جان کے علاوہ علاقے کے سبھی معززین تھے۔ کونسلر نے 5,000 روپے نقد اپنی جیب سے بطور انعام مجھے دیے اور وعدہ کیا کہ BA میں جتنی کتابوں کاپیوں کی ضرورت ہوگی ان کا انتظام وہ کریں گے۔ میں چند دنوں کے لیے مدرسے سے آیا تھا، لیکن زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی دعوتوں کی نظر ہو کر رہ گئی تھی۔ کونسلر کی دعوت کے بعد اس اسکول میں جانا پڑا جہاں سے مجھے حوالات جانے کے جرم میں کھڑے کھڑے نکال دیا گیا تھا۔ یہ دنیا اتنی جھوٹی اور مکار کیوں ہے بھائی جی؟ فضیلہ نے کہا۔ کل تک یہی پرنسپل صاحبہ آپ کا نام سننے تک کو تیار نہیں تھی۔ اسکول کی اسمبلی میں انہوں نے کتنا اکڑ کر اعلان کیا تھا کہ سکندر کی صحبت اچھی نہیں تھی، اس لیے ہم نے اس کا نام کاٹ دیا۔ آئندہ بھی اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اس کے نقش قدم پر چلتا ہوا پایا گیا تو اس کا نام کاٹ دیا جائے گا۔ اور آج کیسی باتیں بنا رہی تھی اور کتنے پیار سے آپ کو ہار پہنا رہی تھی دنیا، اسی کا نام ہے بیٹا۔ فضیلہ کے ابو بولے، کمزور کا ساتھی کوئی نہیں ہوتا، طاقتور کے یار سبھی ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ انہوں نے جو ہار آپ کو پہنایا ہے آپ اسے نوچ کر پھینک دیں اور جو گھڑی دی اسے ان کے منہ پر کھینچ مارے۔ فضیلہ کے ابو نے اکڑ کر اپنی بیگم کی طرف دیکھا۔ پٹھان کی بیٹی ہے؟ فضیلہ کی امی نے کہا۔ بچوں کے سامنے کیوں زبان کھلوا رہے ہو؟ سنو سکندر، فضیلہ کے ابو نے مجھے مخاطب کیا، تم خود عقل مند ہو، اتنا اچھا برا سمجھ سکتے ہو، اب مدرسے میں واپس نہ جانا، کالج کے پرنسپل کی پیشکش قبول کر لینا۔ مدرسے کی تعلیم کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، کالج پھر بھی کالج ہی ہوتا ہے۔ بھائی جی، فضیلہ پھر بھی بولی، سنا ہے مدرسے میں جن بھی پڑھنے آتے ہیں، آپ نے کسی جن کو دوست بنایا؟ سنا تو میں نے بھی یہی تھا، لیکن پورے مدرسے میں مجھے تو ایک بھی جن نہیں ملا۔ جو جن ہوتے ہیں وہ کسی کو بتاتے تھوڑا ہی ہے کہ ہم جن ہیں، انہیں تو خود ہی ہمیں پہچاننا ہوتا ہے۔ پہلی گلی کے موڑ پر مڑتے ہی فضیلہ کی امی نے کہا، رات کے وقت جنوں کی باتیں مت کرو، ساری رات ڈرتی رہو گی۔ دوسری گلی کا موڑ ہماری گلی کی طرف رہنمائی کرتا تھا۔ اس کے موڑ تک ہم سب خاموش رہے، پھر اچانک گھر کی گلی میں قدم رکھتے ہوئے فضیلہ نے عجیب سی خواہش کا اظہار کیا۔ کہنے لگی، میرا دل چاہتا ہے کہ کبھی وہ عورت مجھے بھی دکھائی دے جس کا نام ترشولی ہے اور جو آپ کو اندھیرے میں نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی امی اسے جھڑک دیں، اچانک ساری اسٹریٹ لائٹس بجھ گئیں اور گھروں کی لائٹیں بھی بجھ گئیں۔ رات زیادہ نہیں گزری تھی، گلی میں تقریباً ہر گھر میں ٹی وی تھے اور اس وقت ٹی وی پر خبرنامہ نشر ہو رہا تھا۔ گہری تاریکی میں چند ثانیوں کے لیے ترشولی ہوا میں تیرتی ہوئی نظر آئی۔ ایک سیکنڈ کے لیے وہ ہوا میں ٹھہری، فضیلہ کی جانب دیکھ کر اپنی نیلی زبان باہر نکالی، پھر جس طرح کوئی شخص ٹوپی اتارتا ہے اس طرح اس نے اپنی گردن کو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ گردن اس کے ہاتھ میں آ کر بقیہ دھڑ سے علیحدہ ہو گئی۔ ترشولی نے اس پر بس نہیں کی بلکہ گردن کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لیا۔ ہتھیلی پر رکھا ہوا چہرہ بے آواز قہقہے لگانے لگا اور تب بجلی آ گئی۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ خوف کا سبب ترشولی کا ہتھیلی پر رکھا ہوا محیط چہرہ نہیں تھا، بلکہ یہ تصور تھا کہ اگر فضیلہ اس بھیانک عورت کو دیکھ رہی ہے تو اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اور یہ بات یقینی تھی کہ فضیلہ اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اندھیرے کے باوجود اس کے امی ابو اپنے گھر کی سمت قدم اٹھاتے رہے تھے، لیکن فضیلہ ٹھٹک کر رہ گئی تھی اور اس کے ساتھ میں بھی رکنے اور ترشولی کے بے خدا اور ڈراؤنے مظاہرے کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بجلی آئی تو اس کی معافیت ٹوٹی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، یہی وہ عورت تھی جو آپ کو اندھیرے میں دکھائی دیتی ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں ڈر کب رہی ہوں بھائی جی، فضیلہ نے کہا۔ مجھے تو اس کی کرتب پر حیرت ہو رہی تھی، وہ واقعی خوفزدہ نہیں تھی۔ خوفزدہ ہوتی تو اتنے راستے سے کھڑی ہو کر باتیں نہ کرتی، بھائی جان کی طرح اس کی بھی چیخیں نکلنے لگتی اور اس کی چیخوں سے ڈر کر شاید میں بھی چیخنے لگتا۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا اس کے لیے تماشے سے زیادہ نہیں تھا۔ بلا شبہ فضیلہ ایک بہادر اور باہمت پٹھان کی بیٹی تھی۔ اس کے امی ابو اپنے گھر پہنچ چکے تھے۔ ہم دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان سے جا ملے، پھر میں انہیں خدا حافظ کہہ کر اپنے گھر چلا گیا، جس کا دروازہ ابا جی نے میرے انتظار کے باعث اندر سے بند نہیں کیا تھا۔ ابا جی اور بھائی جان کو تخائف دکھائے، جلسے کا تھوڑا سا حال بتانے اور کالج کے پروفیسر چراغ علی کی پیشکش سے مطلع کرنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا اور پلنگ پر لیٹ گیا۔
میں نے مدرسے سے گھر آ کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے آ تو گیا تھا، لیکن دوسرے ہی دن مجھے واپس چلے جانا چاہیے تھا۔ مدرسہ میری پناہ گاہ تھا۔ مدرسے سے باہر کی دنیا میرے لیے مکڑی کے جالے کی مانند تھی۔ میں مکھی کی مانند اس میں پھنستا چلا جا رہا تھا۔ اب بھی وقت تھا، اب بھی مجھ میں اتنی قوت تھی کہ جال کے تاروں کو توڑ کر ایک ہی جست میں اپنی پناہ گاہ میں پہنچ سکتا تھا۔ کچھ دن اور مدرسے سے باہر رہنا پڑ گیا تو میری حالت مکڑی کے جالے میں پھنسے ہوئے اس کیڑے جیسی ہو جائے گی جس میں حرکت کرنے تک کی طاقت نہیں رہتی۔ میں بے حس و حرکت پڑا رہا اور ٹکر ٹکر ان مکڑیوں کو دیکھتا رہا جو اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون چوسنے میں مصروف رہتی تھی۔ میں نے زندگی میں روحانی علوم سیکھنے کی کبھی اتنی شدت سے ضرورت محسوس نہیں کی تھی جتنی اس رات محسوس کر رہا تھا۔ سونے کے لیے لیٹا تو فیصلہ کر چکا تھا کہ صبح ہوتے ہی ابا جی اور بھائی جان سے اجازت لوں گا، فضیلہ اور اس کے گھر والوں سے الوداعی ملاقات کروں گا اور صدر صاحب کے دستے حق پرست پر بیعت کر لوں گا اور درس نظامی کی تکمیل کے لیے مدرسے سے روانہ ہو جاؤں گا اور تب تک واپس نہ آؤں گا جب تک اس اسلحہ سے جو ترشولی اور اس کے حواریوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے لیس نہ ہو جاؤں گا، اور پھر اس ترشولی سے اپنی معصوم بہن رخسانہ کی موت کا بھرپور انتقام لوں گا، بلکہ فضیلہ اور نرین کو اور بھائی جان کو اور ساری مخلوق کو اس خون آشام چڑیل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلا سکوں گا۔ صبح ہوئی، ناشتہ کرتے ہوئے میں نے ابا جی اور بھائی جان کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ تعلیم کی تکمیل کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں، اور مزید تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ درس نظامی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ BA کی تیاری بھی کر سکوں گا۔ ابا جی نے کہا، میں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، میری خواہش تھی کہ تم یہیں گھر پر رہتے اور میرا دم تم دونوں بھائیوں کے سامنے نکلتا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مدرسے میں رہ کر تم زیادہ بہتر طور پر تعلیم حاصل کر سکتے ہو تو میں تمہاری راہ کا پتھر نہیں بننا چاہتا۔ مدرسے سے مجھے کندھا دینے اور قبرستان تک چھوڑنے تو آ ہی جاؤ گے۔ بھائی جان نے کہا، میں تمہاری عادت سے واقف ہوں، اپنی ضد کے آگے کسی کی نہیں چلنے دیتے۔ اگر تم مدرسے جانے کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو چاہے ساری دنیا ادھر کی ادھر کیوں نہ ہو جائے، تمہارے ارادے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی بڑے بھائی کی حیثیت سے اتنا ضرور کہوں گا کہ پروفیسر چراغ علی نے جو پیشکش کی تھی اسے ٹھکرانا کفران نعمت کے مترادف ہے۔ میں نے کہا، بہت دن پہلے کی بات ہے جب سر سید احمد خان نے انگلش کی ضرورت اور اہمیت کو محسوس کر کے مسلم قوم کی فلاح و بہبود کے لیے علی گڑھ میں ایک کالج قائم کیا۔ کچھ بھی ہو، میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا دور سائنس اور کمپیوٹر کا دور ہے، لیکن دین کا دور ہر دور کا دور ہے۔ میرے بجائے ابا جی نے جواب دیا، کیونکہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ تمہارے دنیاوی دور بدلتے رہے ہیں، بدلتے رہیں گے، مگر دین کا دور قیامت تک ایک ہی رہے گا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، تم نے انتہائی مناسب اور صائب فیصلہ کیا ہے سکندر۔ اگر پہلے میرے دل میں کوئی اشکال تھے تو اب وہ بھی نہیں رہا۔ کتابوں میں آیا ہے کہ روز محشر حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنائے جائیں گے اور وہ اس شان کے ساتھ آئیں گے کہ لوگ انگشتے بدنداں ہو کر پوچھیں گے کہ وہ کون ہیں اور انہیں یہ رتبات اور درجات کس بنا پر حاصل ہوئے ہیں۔ سکندر، سچ تو یہ ہے کہ چاہے مجھے لالچی کہہ لو، خود غرض کہہ لو، لیکن آخرت میں تم ہی میرا اور اپنی امی جان کا سرمایہ ہوگے۔ بھائی جان منہ بنا کر اٹھے اور ہاتھ دھونے کے لیے چلے گئے تو ابا جی نے دھیمی آواز میں کہا، خان صاحب، آپ کی بیگم اور بیٹی کے ہم پر بڑے احسانات ہیں۔ جی ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا، اور ان تینوں نے صحیح معنوں میں پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا، کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ ہمارے نہیں ہیں۔ تمہاری غیر معمولی کامیابی نے اچھے اچھوں کے زہد کو توڑ دیا ہے۔ ابا جی نے اپنے سابقہ لہجے میں کہا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، کیا انہوں نے موضوع تبدیل کر دیا تھا؟ فضیلہ اور اس کے امی ابو کی بات کر رہے تھے۔ میں خاموشی سے ان کے چہرے کو تکنے لگا۔ تمہیں یاد ہوگا سکندر، ابا جی نے اپنی بات جاری رکھی، اب سے چند سال قبل پڑوس کی کسی عورت نے فضیلہ کی امی سے کچھ اس قسم کی بات کی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے تمہیں اپنی بیٹی کے لیے پسند کر لیا ہے۔ تو وہ اس عورت سے ناراض ہو گئی تھی اور انہوں نے فضیلہ کو سختی سے ہمارے گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ خود بھی ہم لوگوں سے کھنچی کھنچی رہنے لگی تھی۔ چند ماہ بعد ان کی ہپکی دور ہو گئی اور انہوں نے فضیلہ کو ہمارے گھر آنے کی اجازت دے دی۔ ہو سکتا ہے انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہو کہ پڑوس کی عورت نے جو بات کہی تھی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہمیں اپنے غموں اور دکھوں ہی سے فرصت نہیں تھی کہ ان باتوں کی طرف جو قبل
از وقت ہی دھیان دیتے، تمہارا نتیجہ آنے کے بعد سے اب تک کئی عزیز اور کئی واقف کار اپنی لڑکیوں کے رشتے کے سلسلے میں بالواسطہ اور بلا واسطہ کہہ چکے ہیں۔ اس بات کا علم فضیلہ کے ابو کو بھی ہے اور امی کو بھی، اور ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری امی جان نے فضیلہ کو پیدائش کے فوراً بعد تمہارے لیے مانگ لیا تھا۔ میرے پورے جسم میں سوئیاں سی چبھنے لگی۔ فضیلہ تو میری بہن تھی، رخسانہ کی مقدس، میں تو ایسی بات کا تصور بھی گناہ سمجھتا تھا۔ فضیلہ بڑی ہو رہی ہے، ابا جی کہہ رہے تھے۔ اس کے والدین کی تشویش بجا ہو رہی ہے۔ ان کی یہ بات کہ تمہاری امی جان نے فضیلہ کو تمہارے لیے مانگ لیا تھا، اس لیے غلط ہے کہ مرحومہ نے مجھ سے کبھی کسی بات کو مخفی نہیں رکھا تھا، اور انہی کی طرح میں نے بھی کبھی ایسا کام نہیں کیا جس سے ان کے اعتماد کو جو مجھ پر تھا ٹھیس پہنچے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری امی جان نے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، فضیلہ کی امی سے تمہارے اور اس کے رشتے کے سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں کی تھی۔ میں نے اس بات کی تردید نہیں کی کیونکہ وہ چند لمحوں کے لیے رکے اور چہرے کے اتار چڑھاؤ سے میرے تاثرات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگے، پھر مسکراتے ہوئے اپنا جملہ پورا کیا، کیونکہ فضیلہ مجھے نورین سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم بھی اسے پسند کرتے ہو۔ جی ہاں، میں اسے پسند کرتا ہوں، میں نے کہا، لیکن ایک بہن کی حیثیت سے۔ اس سے آگے بڑھ کر میں نے کوئی بات سوچی نہ آئندہ کبھی سوچنا چاہتا ہوں۔ کردار کی یہ بلندی تمہیں مدرسے کی تربیت سے حاصل ہوئی ہے۔ ہر نوجوان تمہاری طرح لڑکیوں کے بارے میں یہی خیال رکھنے لگے تو ہمارے معاشرے کی بہت سی برائیاں از خود دور ہو سکتی ہیں۔ شکر ہے میں آپ کو اپنا مطمع نظر سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی وقت فضیلہ نے دیوار کی دوسری جانب سے سر نکال کر آواز دی، بھائی جان کہاں ہیں؟ ان کا فون آیا ہے۔ بھائی جان کپڑے بدل رہے تھے، گلے میں قمیض ڈالتے ہوئے تیزی سے باہر لپکے۔ کس کا فون ہے؟ فضیلہ زور سے ہنسی، آپ کے پاس تو بس ایک ہی فون آتا ہے، بس اسی کا ہے۔ بھائی جان جلدی جلدی قمیض ڈالتے ہوئے دروازے کی طرف لپکے، آ رہا ہوں بھائی جی۔ فضیلہ نے مجھے مخاطب کیا، کیا آج آپ واقعی جا رہے ہیں؟ ہاں بہنا، میں نے بے ساختہ کہا۔ عجیب سی چاشنی تھی اس لفظ میں، مجھے اپنے سینے میں ٹھنڈک اترتی محسوس ہوئی۔ واپس کب آئیں گے؟ 2 یا 3 سال بعد، میں نے مسکرا کر جواب دیا، بشرطِ زندگی۔ ارے نہیں بھائی جی، ایسا غضب نہ کریں، کیا آپ کے مدرسے میں چھٹیاں نہیں ہوتی؟ فضیلہ نے کہا، ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ تمہاری طرح ان چھٹیوں کو کھیل تفریح میں ضائع نہیں کرتے۔ میں نے سیکنڈ پوزیشن یوں ہی تھوڑی حاصل کی ہے، چھٹیوں میں تو آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ بڑی عجیب لڑکی تھی، خواہ مخواہ ضد کیے جا رہی تھی۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ کچھ دیر پہلے ابا جی کس قسم کی باتیں کر رہے تھے اور اس کے امی ابو کیا سوچنے لگے تھے، تو یقیناً اسے بھی ویسے ہی صدمے سے دوچار ہونا پڑتا جیسا مجھے ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، جب چھٹیاں ہوں گی اس وقت دیکھا جائے گا۔ شکریہ بھائی جی، آپ نے ایک بات تو مان لی، اب دوسری بات بھی مان لیجئے۔ مانا تو کچھ بھی نہیں، ویسے دوسری بات بتاؤ، پہلے بہنا کہیے۔ یہ لفظ کسی کی فرمائش پر نہیں، خود بخود دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے، بہنا۔ فضیلہ خوب ہنسی۔ میں نے اسے بہنا کہنے سے انکار بھی کر دیا تھا اور زبان سے اس لفظ کو ادا بھی کر رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے بھائی جی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، آج مدرسے نہ جائیے، کل جمعہ ہے، جمعہ کے دن آپ کو مدرسے میں کھچڑی کوئی نہیں کھلائے گا۔ کل گرم گرم کھچڑی کھائیے اور پرسوں چٹخارے بھرتے ہوئے مدرسے چلے جائیے۔ مجبوری ہے فضیلہ، میں نے کہا، میرا مدرسے جانا بہت ضروری ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، فضیلہ کی بجائے بھائی جان نے جواب دیا۔ وہ اس کے ہاں سے نورین سے گفتگو کر کے واپس آ گئے تھے اور میرے پیچھے خاموش کھڑے ہم دونوں کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ بھائی جان نے کہا، نورین کے ابو نے پکنک کا انتظام کیا ہے، پرسوں سے پہلے تم مدرسے نہیں جا سکتے۔ بھائی جان زندہ باد۔ فضیلہ خوش ہو کر تالیاں بجانے لگی۔ یہ آپ کا حکم ہے؟ میں نے بھائی جان سے پوچھا، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ کیا میں مذاق کر رہا ہوں؟ آپ کہتے ہیں تو نہیں جاؤں گا، بس بھائی جی، دیکھ لی آپ کی محبت، فضیلہ بولی، خوشی سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ میں نے کہا تو صاف انکار کر دیا اور بھائی جان نے کہا تو فوراً ان کی بات مان لی۔ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میں نے کہا، ان کے حکم کو کس طرح ٹال سکتا ہوں؟ سچ بتائیے، میری جگہ اگر رخسانہ ہوتی اور آپ کو ایک روز رکنے کو کہتی تو کیا آپ اسے بھی اس بے دردی سے منع کر دیتے؟ بڑا انوکھا سوال تھا۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، ہاں اسے بھی انکار کر دیتا، اور اگر زیادہ ضد کرتی تو اس کے سر پر ایک چپت بھی رسید کر دیتا۔ میں بھی تو ضد کر رہی تھی، میرے سر پر چپت رسید کیوں نہیں کی؟ بہت ہی سیدھی سادی عام فہم سی بات تھی، مگر جب میں نے اس کی گہرائی محسوس کی تو تھوڑا سا کانپ گیا۔ میں رخسانہ کے سر پر چپت رسید کر سکتا تھا تو اس کے سر پر کیوں نہیں؟
رسید کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے بات بناتے ہوئے کہا کیونکہ تمہارا سر بہت دور ہے، جس طرح چپت کھانے کے لیے تمہیں اسٹول پر کھڑا ہونا پڑا ہے، اسی طرح چپت رسید کرنے کے لیے مجھے بھی اسٹول کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اگر میں آپ کے گھر آ جاؤں تو میرا سر جنجنا گیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے فضیلہ۔ دوسری جانب سے اس کی امی کی آواز سنائی دی، فضیلہ کیا آج اسکول نہیں جانا ہے؟ نہیں، اس نے ماں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اتنی جلدی بھول گئیں؟ کل کی تقریر کی وجہ سے پرنسپل نے آج کی چھٹی کا اعلان کیا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کون سا سوال؟ یہی کہ اگر میں آپ کے گھر آ جاؤں تو آپ چپت لگائیں گے یا نہیں؟ نہیں، کیوں؟ میں آپ کی بہن نہیں ہوں۔ میں نہیں کہتے کہتے رک گیا۔ نہ سمجھی میں فضیلہ نے میری دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ابا جی دکان پر اور بھائی جان کالج چلے گئے۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا دوپہر تک فضیلہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ رخسانہ نہیں تھی، لیکن میں نے اسے رخسانہ کا درجہ دے رکھا تھا۔ رخسانہ کو مار سکتا تھا تو فضیلہ کو کیوں نہیں مار سکتا تھا؟ رخسانہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹ سکتا تھا، مگر فضیلہ کی گود میں سر رکھ کر نہیں لیٹ سکتا تھا۔ خود رخسانہ میرے گلے میں پیار سے باہیں ڈال سکتی تھی، لیکن فضیلہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اگر بہن وہ بھی تھی اور بہن یہ تھی تو دونوں میں تفاوت کیوں تھا؟ کیا میں اپنے آپ سے جھوٹ بولتا رہا تھا، خود کو دھوکہ دیتا رہا تھا؟ اگر ایسا تھا تو یہ کردار کی بلندی تو نہیں تھی، ہر درجہ کی پستی تھی۔ دوپہر کا کھانا فضیلہ لے کر آئی تو میری جرأت نہ ہو سکی کہ میں اس سے آنکھیں چار کر سکوں۔ میرے دل میں چور تھا، زبان جھوٹی تھی جو بہنا بہنا کہتے نہیں تھکتی تھی، مگر ذہن ناپاک اور پلید تھا۔ میں فضیلہ میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرتا رہا تھا۔ رخسانہ زندہ ہوتی تو کیا مجھے اس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا احساس ہوتا؟ اگر احساس ہو بھی جاتا تو کیا میں اس کی طرف اس طرح دیکھ سکتا تھا جس طرح فضیلہ کو دیکھا کرتا تھا؟ کیا بات ہے بھائی جی، آج آپ بہت خاموش ہیں، فضیلہ نے کہا۔ میں اسے کیا جواب دیتا؟ دماغ میں زلزلہ سا آیا ہوا تھا، اتھل پتھل سی مچی ہوئی تھی۔ دماغ کا ایک حصہ کہہ رہا تھا فضیلہ تمہاری بہن ہے، اور دوسرا کہہ رہا تھا فضیلہ تمہاری بہن نہیں ہے۔ شاید مدرسہ یاد آ رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا میز پر کھانا رکھ دو، ظہر کی نماز کے بعد بھوک لگے گی تو کھا لوں گا، اس وقت بھوک نہیں ہے۔ وہ میز پر کھانا رکھ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ سر دبا دو۔ نہیں، میں کانپ کر رہ گیا۔ وہ رخسانہ نہیں تھی، اس کا لمس میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اب اتنا درد بھی نہیں ہو رہا کہ سر دبوانے بیٹھ جاؤں، دراصل دماغ کچھ بوجھل سا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیا رات بھر جاگتے رہے تھے؟ کیسی عجیب چمچیچڑ لڑکی تھی، کسی طرح جا ہی نہیں رہی تھی۔ ترشولی کی منحوس صورت دیکھ لیتا ہوں تو اکثر دماغ خراب ہو جاتا ہے، شام تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ترشولی کون ہے؟ وہ ہنس پڑی۔ ایسا عجیب و غریب نام تو میں نے آج ہی سنا ہے۔ گزشتہ رات اسکول سے گھر واپسی پر جب اچانک بجلی چلی گئی تھی تو تمہیں وہ بھیانک عورت تاریکی میں نظر آئی تھی، اسی کا نام ترشولی ہے؟ اچھا، تو ان محترمہ کی وجہ سے آپ کا دماغ خراب ہو رہا ہے، فضیلہ نے کہا۔ مگر بھائی جی وہ تو ایک کرتب باز عورت تھی، اس نے بڑے مزے کا کھیل دکھایا تھا۔ وہ عورت نہیں تھی، روح تھی، اس نے کھیل نہیں دکھایا تھا، تمہیں ڈرانے کی کوشش کی تھی، مگر میں تو اس سے بالکل نہیں ڈری۔ اس لیے نہیں ڈری کہ تم اس کے کرتوتوں سے نا واقف ہو۔ کرتوتوں سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی مطلب کیوں نہ ہو، اب تم جاؤ، مجھے کچھ دیر آرام کرنے دو، شام کو اس کے کرتوت بتائیں گے۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بات کہوں بھائی جی، وہ بولی، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی خوفزدہ ہوئی ہوں۔ میری بڑی خواہش ہے کہ کبھی تو کسی سے ڈر لگے، لیکن یہ خواہش پوری ہی نہیں ہوتی۔ مجھے معلوم ہی نہیں ڈر کسے کہتے ہیں۔ ترشولی ایک دو بار اور نظر آ گئی تو معلوم ہو جائے گا۔ نظر کیسے آئے گی؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جا رہی ہوں، مگر وہ گئی نہیں، پیر کے انگوٹھے سے فرش کو اس طرح کریدنے لگی جیسے اسے اکھیڑ ہی ڈالے گی۔ اب کھڑی کیوں ہو؟ اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور بولی، مجھے بہنا کہیے۔ نہیں کہوں گا، میں نے کہا اور تیز قدموں سے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آیا تو وہ جا چکی تھی۔ شام کو جب بھائی جان بھی موجود تھے، ابا جی نے مجھ سے پوچھا، خان صاحب کو کیا جواب دوں؟ کس بات کا؟ بھائی جان نے ابا جی کی طرف دیکھا۔ شاید آپ نے سکندر کو پوری بات نہیں بتائی۔ کیسے بتاتا؟ وہ شریر دیوار پر آ کھڑی ہوئی اور سکندر سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، لیکن جب ان دونوں کی باتیں کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آئیں تو میں دکان پر چلا گیا۔ جب سکندر کو اصل بات کا علم ہی نہیں تو ہاں یا نہ کیسے کر سکتا ہے؟ بھائی جان نے کہا، سنو سکندر، میں تمہیں بتاتا ہوں، فضیلہ کی پیدائش پر امی جان نے اسے تمہارے لیے مانگ لیا تھا، مگر انہوں نے کسی وجہ سے کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔
ابا جی نے گہری سانس لی۔ وہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، مگر کچھ سوچ کر خاموش رہنے ہی میں مصلحت سمجھی۔ بھائی جان کہتے رہے۔ امی جان رضائے الہی سے قبر میں چلی گئیں اور اپنے ساتھ اس راز کو بھی لے گئیں کہ تم اور فضیلہ ایک دوسرے کے منگیتر ہو۔ اب تم نے پوزیشن حاصل کی تو کئی لوگوں نے یہ سوچ کر تمہارا مستقبل بہت شاندار ہے، مختلف افراد کے ذریعے اپنی لڑکیوں کے رشتے کے بارے میں ابا جی سے کہلوایا۔ اس بات کا علم فضیلہ کے امی اور ابو کو ہوا۔ پرسوں انہوں نے ابا جی کو اپنے ہاں بلایا اور کہا کہ سکندر کا رشتہ کہیں اور کرنے کی غلطی مت کر بیٹھنا۔ پھر انہوں نے ہمیں امی جان مرحومہ کی خواہش سے آگاہ کیا۔ میں اور ابا جی نے ایک زبان ہو کر کہا، گو کہ ہمیں کوئی علم نہیں اندرون خانہ کیسی کھچڑی پکتی رہی ہے، مگر فضیلہ ہمیں پسند ہے۔ اب کل صبح سے فضیلہ کے ابو بضد ہیں اور ظاہر ہے ان کی ضد میں فضیلہ کی امی کی ضد کا عمل دخل ہے۔ آتے ہیں کل جمعہ کے روز چھوٹی موٹی منگنی کی رسم ادا کر لی جائے تاکہ تم پر دوسروں کی للچائی ہوئی نظریں پڑنا بند ہو جائیں۔ میں نے کہا، گویا پکنک کے بہانے آپ نے مجھے اس لیے روکا ہے۔ پکنک کا پروگرام بھی ہے۔ بھائی جان بولے، صبح کو منگنی، دوپہر کو نماز جمعہ کے بعد پکنک، اور اگر میں منگنی کرنے سے انکار کر دوں تو پھر تمہیں اس کی وجہ بتانا پڑے گی، اور ہمیں مطمئن نہ کر سکے تو تمہیں ہمارے فیصلے پر عمل کرنا پڑے گا۔ ایک نہیں کئی وجوہات ہیں۔ میں نے کہا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں پڑھنا اور کم از کم BA کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی MBBS کر رہا ہوں۔ پھر بھی میں نے امی جان اور ابا جی کی خواہش پر سر جھکا دیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ منگنی پڑھائی پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ترشولی کا وجود باقی ہے۔ مجھے اس سے اپنی بہن کا انتقام لینا ہے۔ جب تک میں رخسانہ کی موت کا بدلہ نہیں لے لوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ جن غیر مرئی قوتوں پر ہمارا بس نہیں چل سکتا ان سے الجھنا اور انہیں چھیڑنا مناسب نہیں ہے۔ بھائی جان نے کہا، یوں بھی ہم ان کی وجہ سے اپنی خوشیوں اور مسرتوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور مجھے اس وقت تک سچی خوشی حاصل نہیں ہوگی جب تک میرے انتقام کی آگ نہیں بجھے گی۔ اور کیا تمہیں یقین ہے کہ اس سے انتقام لے کر اپنی آگ بجھا سکو گے؟ کیا تم اندھیرے کو یا سائے کو یا ہوا کو پکڑ سکتے ہو جس سے لڑنے کے منصوبے بنا رہے ہو؟ کیا وہ انہی میں سے ایک ہے یا نہیں؟ وہ ہوا ہو یا سایہ ہو یا اندھیرا ہو، میرا خیال ہے کہ مدرسے میں روحانی علوم کی تربیت حاصل کر کے میرے لیے اسے پکڑنا آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پروفیسر چراغ علی کی پیشکش ٹھکرا دی ہے اور مدرسے کو ترجیح دی ہے۔ یہ بات پورے یقین سے کہہ رہے ہو؟ میرا ہاتھ دبایا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے اشارے سے مجھے کان اپنے ہونٹوں کے قریب لانے کے لیے کہا۔ یہ دیکھ کر سب ہنسنے میں مصروف ہیں اور کوئی ہماری طرف متوجہ نہیں۔ میں اس کے چہرے پر جھک گیا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، مجھے بہنا کہیے۔ ایسا لگا جیسے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ شرارت اور شوخی میں فضیلہ نورین سے کچھ کم نہیں تھی۔ میں جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور فضیلہ ہی کے زرق برق دوپٹے سے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ خشک کرنے لگا۔ میں خوش تھا۔ ابا جی کے چھوٹے سے وازنے ذہن پر جمی ہوئی ساری دھول دھو ڈالی۔ اتنا خوش تھا کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب ہم لوگ مسجد میں گئے تو میں نے تقیہ المسجد کے علاوہ 2 رکعت شکرانہ بھی ادا کر لی۔ میں فضیلہ کو اسی دن سے بہت چاہنے لگا تھا جب وہ پہلی بار مجھ سے جیومیٹری پڑھنے آئی تھی، لیکن زبان سے اسے بہن کہہ چکا تھا۔ اس لیے دل کو بھی مجبور کرتا تھا کہ اسے بہن سمجھے۔ سارا فیضان دستے متین کا تھا، ورنہ اپنے طور پر میں نے فضیلہ کو کھونے اور خدا کی حاصل کردہ نعمت کو حرام سمجھ کر ارتکاب کفر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ نماز سے واپس آ کر بھائی جان اور نورین کا فضیلہ کی امی سے بڑا زبردست زوردار قسم کا جھگڑا ہوا۔ وہ دونوں باضد تھے کہ ہمارے گھر پکنک پر فضیلہ بھی جائے گی، اور فضیلہ کی امی بے اختیار ہنس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، دنیا والے کیا کہیں گے۔ بھائی جان نے اپنی اور نورین کی مثال پیش کی۔ دنیا والے جب انہیں کچھ نہیں کہتے تھے تو فضیلہ کو بھی نہیں کہیں گے۔ وہ کہہ رہی تھی، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا۔ نورین کہنے لگی، ہمارے خاندان میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، مگر اب ہونے لگا ہے۔ پہل آپ کر دیں، پھر آپ کے خاندان میں بھی ہونے لگے گا۔ بڑی دلچسپ لڑائی تھی۔ کہکوں پر کہکے لگ رہے تھے، مگر فضیلہ کی امی پیچھے ہٹنے پر تیار تھی نہ نورین۔ اور بھائی جان نورین نے کہا، فضیلہ ہماری ہو چکی ہے، ہمارا جہاں دل چاہے گا اسے لے جائیں گے، انگوٹھی پہننے یا پہنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ فضیلہ کی امی نے کہا، منگنی تو کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے جب تک نکاح نہیں ہوتا۔ فضیلہ ہماری ہے اور ہماری ہی رہے گی، جہاں ہمارا دل چاہے گا
اسے بھیجیں گے، اور جہاں دل نہیں چاہے گا نہیں بھیجیں گے۔ جی نہیں، فضیلہ صرف اس وقت تک آپ کی تھی جب تک سکندر نے اسے انگوٹھی نہیں پہنائی تھی۔ منگنی نصف نکاح ہوتی ہے، جس انصاف پسند سے پوچھیں گے ہماری تائید کرے گا۔ انصاف طلب کرنے کے لیے فضیلہ کے ابو کو آگے لایا گیا۔ وہ دنیا کے پہلے جج تھے جن سے مقدمے کی کارروائی سے پہلے حلف لیا گیا۔ خدا کو حاضر ناظر جان کر کہیے جو فضیلہ کریں گے اس میں بیوی سے مرعوب ہو کر انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ مسئلہ تو بتاؤ۔ جی نہیں، نورین نے کہا، آپ کے لہجے سے جانبداری کا اظہار ہو رہا ہے۔ مسئلہ بعد میں بتایا جائے گا، پہلے آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر صحیح فیصلہ کرنے کا وعدہ کریں۔ ٹھیک ہے بابا، میں وعدہ کرتا ہوں خدا کو حاضر ناظر جان کر۔ ہاں بولو، اب بتائیے، سکندر سے فضیلہ کی منگنی کر کے کیا آپ نے یہ اقرار نہیں کیا کہ فضیلہ ہماری ہو چکی ہے؟ فضیلہ کی امی جلدی سے بولی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ… پلیز آپ خاموش رہیے، نورین بولی، فی الحال عدالت میں مقدمہ پیش کیا جا رہا ہے، آپ کو صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا۔ خان صاحب، کیا یہ درست نہیں ہے کہ فضیلہ ہماری ہو گئی ہے؟ فضیلہ کے ابو نے بے چارگی سے بیوی کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ فضیلہ جتنی ہماری ہے اتنی تمہاری بھی ہے۔ جواب سیاست دانوں والا ہے، لیکن چلے گا، نورین نے کہا۔ گویا آپ کو اقرار ہے کہ فضیلہ ہماری بھی ہے۔ کیوں، تمہیں کوئی شک ہے؟ فضیلہ کے ابو نے پوچھا۔ شک مجھے نہیں، آپ کی بیگم کو ہے۔ میں نے کب کہا فضیلہ تمہاری نہیں ہے؟ فضیلہ کی امی بولی، میں تو صرف یہ کہہ رہی تھی، درمیان میں بول کر مقدمے کو خراب مت کیجیے، آپ کی باری بھی آئے گی۔ بھائی جان نے سمجھایا۔ نورین نے کہا، انکل، آپ اور آپ کی بیگم یعنی آنٹی ہمارے اور فضیلہ کے مابین ہونے والے رشتے کو جھٹلانا چاہیں تب بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ ابھی آپ نے خود اعتراف کیا ہے کہ فضیلہ جتنی آپ کی ہے اتنی ہماری بھی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے، اور یقیناً سچ ہے، تو کیا یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے کہ آپ اور آپ کی بیگم جب چاہیں جہاں چاہیں اپنی فضیلہ کو لے جا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی فضیلہ کو ذرا سی پکنک پر بھی نہیں لے جا سکتے؟ فضیلہ کے ابو نے زوردار کہکا لگایا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ پھر بیوی کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا سہم گئے، دبی آواز میں بولے، دراصل ہمارے معاشرے کو چھوڑیے، آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر صحیح فیصلہ کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ بتائیے کہ کیا اس فضیلہ پر جو بقول آپ کے ہماری بھی ہے، ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ اسے اپنے ساتھ سمندر کی سیر پر لے جائیں؟ خان صاحب گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ فیصلہ کیجیے انکل، بھائی جان نے ان کا کندھا ہلایا۔ کیا کروں بیگم؟ انہوں نے بیوی سے پوچھا۔ یہ سراسر بددیانتی ہے، یہ فیصلہ کیا کریں گے؟ میں کرتی ہوں فیصلہ، فضیلہ کی امی نے کہا۔ تم لوگ اس شرط پر فضیلہ کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو کہ سکندر میاں اور فضیلہ کو ایک دوسرے سے دور رکھو گے۔ شادی سے پہلے مجھے لڑکیوں کا ملنا جلنا، ہمیں آپ کی شرط منظور ہے۔ نورین نے کہکا لگا کر ان کا جملہ درمیان ہی سے منقطع کرتے ہوئے کہا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ سکندر اور فضیلہ کو اتنا دور رکھیں گے کہ دوربین لگائے بغیر وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ان دونوں نے دوربین استعمال کرنے کی کوشش کی تو دوربین کو توڑ دیا جائے گا۔ فضیلہ کے ابو نے پوچھا، اب میں جاؤں؟ ایسا جج ہمارے کسی کام کا نہیں جو بیوی کے اشاروں پر فیصلہ کرتا ہو۔ نورین نے جواب دیا، آپ جا سکتے ہیں۔ پھر وہ اس کمرے میں گھس گئی جہاں فضیلہ شرمائی لجائی بیٹھی چپکے مسکرا رہی تھی۔ اس نے چٹا چٹ فضیلہ کو کئی پیار کیے، اسے وہی جوڑا دوبارہ پہنایا جو اس نے منگنی کے وقت پہنا تھا، یہ کہتے ہوئے کندھاری اناروں جیسے گالوں اور ہرنی جیسی بڑی بڑی سرمگی آنکھوں اور جاپانی گڑیا جیسی مرمری سراپا والی کو میک اپ کی کیا ضرورت ہے؟ ہلکا سا میک اپ کر دیا اور سمٹائی فضیلہ کے پہلو میں گدگدی کرتی ہوئی اسے باہر لے آئی۔